ذرا تصور کریں، کروڑوں کی جائیداد کا فیصلہ، اور وہ بھی صرف چند کہے گئے الفاظ پر۔ کوئی کاغذ نہیں، کوئی دستخط نہیں، بس ایک زبانی بات۔ جی ہاں، آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم پاکستان کی سپریم کورٹ کے ایک بہت ہی ہائی سٹیکس اور حیران کن فیصلے 2026 SCMR 587 کی گہرائی میں جانے والے ہیں۔ یہ کیس ایک ایسے مبینہ زبانی تحفے کے گرد گھومتا ہے جس نے ایک پورے خاندان کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ واقعی ایک کلاسک قانونی معاملہ ہے، اور سچ کہوں تو اسے سلجھانا کسی سسپینس تھرلر سے کم نہیں۔ تو چلیں اس معاملے کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ اب سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کوئی تحریری معاہدہ موجود ہی نہ ہو، یعنی کاغذ پر کچھ لکھا ہی نہ ہو، تو قانون سچائی کا پتہ کیسے لگاتا ہے؟ اس کیس میں ہوا کچھ یوں کہ بھائیوں نے اچانک دعویٰ کر دیا کہ ان کے والد نے تمام جائیداد انہیں زبانی تحفے میں دے دی ہے، اور اس ایک بات سے بہنوں کو ان کے وراثتی حق سے مکمل طور پر باہر کر دیا گیا۔ ہم دیکھیں گے کہ عدالتوں کے پاس ایسے خاندانی تنازعات میں سچائی تک پہنچنے اور وراثت میں ہونے والے ممکنہ دھوکے کو روکنے کے لیے آخر کیا طاقتور طریقہ کار ہوتا ہے۔ آج ہم جن اہم نکات پر بات کریں گے ان میں شامل ہیں وراثت کا یہ تنازع، ایک جائز تحفے کے قانونی اجزاء، ثبوت پیش کرنے کی ذمہ داری کس پر ہوتی ہے، غائب گواہوں کا مہمہ، اور قانونی وارثوں کا تحفظ۔ ہم ان پیچیدہ قانونی ٹیسٹس کو بالکل آسان الفاظ میں سمجھیں گے، جنہیں جسٹس شاہد بلال حسن اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے اپنے اس تاریخی فیصلے میں استعمال کیا۔ پہلا حصہ، وراثت کا تنازع اور ایک بکھرا ہوا خاندان۔ یہ 2025 کا مشہور کیس ہے، عبد المجید وغیرہ بمقابلہ مرحومہ مسمات خالدہ بی بی وغیرہ۔ یہ کیس اس بات کی ایک جیتی جاگتی مثال ہے کہ کس طرح جائیداد کے معاملات خاندانی رشتوں کو ایک کڑی آزمائش میں ڈال دیتے ہیں۔ اور یہ صورتحال شاندار طریقے سے ہمارے مرکزی مسئلے کو واضح کرتی ہے۔ ایک طرف بھائی ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ ان کے والد نے پوری جائیداد انہیں صرف زبانی طور پر تحفے میں دے دی تھی، اور دوسری طرف وہ بہنیں ہیں جنہیں اس مبینہ تحفے کی وجہ سے ان کے جائز قانونی حق سے بالکل ہی باہر کر دیا گیا۔ یہ ایک انتہائی نازک صورتحال ہے۔ عدالت کو بہت احتیاط سے دیکھنا تھا کہ کیا واقعی ایسا کوئی تحفہ دیا بھی گیا تھا، یا یہ صرف وراثت ہڑپ کرنے کی ایک چال تھی۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، یعنی جائز تحفے کے اجزاء اور اس کی قانونی چیک لسٹ۔ دیکھیے، جب بات جائیداد کی ہونا تو قانون یوں ہی کسی کی باتوں پر یقین نہیں کر لیتا۔ زبانی تحفے کو ثابت کرنے کے لیے ایک باقاعدہ اور انتہائی سخت قانونی فریم ورک موجود ہے۔ قانون کی نظر میں کسی بھی زبانی تحفے کو درست ماننے کے لیے ان 3 لازمی مراحل کا پورا ہونا بالکل ضروری ہے۔ پہلا مرحلہ، تحفہ دینے والے کی طرف سے ایک واضح پیشکش۔ دوسرا مرحلہ، تحفہ لینے والے کی طرف سے اس کی قبولیت۔ اور تیسرا، جائیداد کے قبضے کی باقاعدہ منتقلی۔ لیکن اس کیس میں سب سے حیران کن بات کیا تھی، وہ یہ کہ دعویٰ کرنے والے بھائیوں نے اپنی ابتدائی درخواستوں میں یہ بتایا ہی نہیں کہ یہ پیشکش آخر ہوئی کب، کس جگہ پر ہوئی، اور اس وقت وہاں کون کون سے گواہ موجود تھے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں، بلکہ ایک بہت بڑی قانونی خامی تھی۔ تو اہم نکتہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے مطابق زبانی تحفے کے دعوے کی منظوری کے لیے ایک سخت دوہری شرط رکھی گئی ہے، اور ان دونوں حصوں کو الگ الگ ثابت کرنا لازمی ہے۔ پہلے تو آپ کو زبانی تحفے کی حقیقت کو آزادانہ طور پر ثابت کرنا ہوگا، اور پھر اس تحفے کی بنیاد پر ہونے والے سرکاری انتقال، جسے ہم میوٹیشن کہتے ہیں، اسے بھی مکمل طور پر الگ سے ثابت کرنا ہوگا۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے تو ہوئے ہیں، لیکن قانون کے نظر میں انہیں الگ الگ ثابت کرنا ناگزیر ہے۔ اب یہ انتقال یا میوٹیشن آخر ہے کیا؟ یہ محض کوئی عام سا لفظ نہیں ہے۔ پنجاب لینڈ ریونیو ایکٹ کے تحت یہ وہ باقاعدہ سرکاری عمل ہے جس کے ذریعے پبلک ریکارڈ میں ملکیت کی تبدیلی کو اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے۔ آسان الفاظ میں، زبانی معاہدوں کی قانونی حیثیت تبھی مضبوط ہوتی ہے جب انہیں سرکاری ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے۔ اگر سرکاری ریکارڈ میں یہ منتقلی شفاف نہیں ہے تو سمجھے زبانی تحفے کا دعویٰ وہی مشکوک ہو جاتا ہے۔ تیسرا اہم حصہ، ثبوت کی ذمہ داری اور اپنے موقف پر ثابت قدم رہنا۔ قانون میں یہ طے کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ ثبوت پیش کرنے کی اصل ذمہ داری آخر ہے کس پر۔
عدالت نے یہاں بڑی ہی زبردست استعاراتی زبان استعمال کی۔ انہوں نے کہا کہ ایک فریق کو اپنے پیروں پر خود کھڑا ہونا چاہیے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ بھائیوں کے لیے صرف یہ کافی نہیں تھا کہ وہ بہنوں کے ثبوتوں میں کیڑے نکالیں یا ان کی خامیوں سے فائدہ اٹھائیں۔ چونکہ وہ بہنوں کو وراثت سے نکال کر خود فائدہ اٹھانے والے تھے، اس لیے یہ سراسر ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنا کیس خود ثابت کرتے۔ انہیں ٹھوس اور ناقابل تردید ثبوت لانے تھے، اور سچائی یہ ہے کہ وہ اس میں بری طرح ناکام رہے۔ آگے بڑھتے ہیں چوتھے حصے کی طرف، غائب گواہان کا ایک فورینزک جائزہ۔ جب عدالت نے درخواست گزاروں کے دفاع کو باریک بینی سے پرکھا نا، تو اس میں اتنے بڑے بڑے سراغ تھے کہ انہیں نظر انداز کرنا ناممکن تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کے کیس میں آخر کیا کیا غائب تھا۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ایک بڑی تصویر بناتا ہے۔ ذرا ان تمام اہم کرداروں پر غور کریں جنہیں عدالت میں سرے سے پیش ہی نہیں کیا گیا۔ اسٹیمپ فروش کہاں تھا؟ وہ دستاویز لکھنے والا کاتب کہاں تھا؟ حاشیے کے گواہ، شناخت کنندہ، سب رجسٹرار اور یہاں تک کہ پٹواری، ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں بلایا گیا۔ زمین کی منتقلی کے عمل میں یہ وہ لوگ ہیں جن کی گواہی سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ ان سب کا ایک ساتھ غائب ہونا یقیناً کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اور بالکل یہیں پر قانون شہادت 1984 کا آرٹیکل 129 جی پوری طاقت کے ساتھ حرکت میں آتا ہے۔ یہ ایک انتہائی طاقتور قانونی اصول ہے۔ اس کے مطابق اگر کوئی فریق بہترین دستیاب ثبوتوں کو جان بوجھ کر چھپاتا ہے یا پیش نہیں کرتا، تو عدالت یہ ماننے میں بالکل حق بجانب ہے کہ اگر وہ ثبوت پیش کر دیے جاتے تو وہ اسی فریق کے خلاف جاتے۔ یعنی بھائیوں کا ان تمام اہم گواہوں کو پیش نہ کرنا الٹا ان کے اپنے ہی دعوے کے خلاف ایک بہت بڑا قانونی ہتھیار بن گیا۔ اب ہم آتے ہیں اپنے آخری اور سب سے اہم حصے کی طرف، قانونی وارثوں کا تحفظ اور اس کیس کا انسانی پہلو۔ قانون صرف خشک قاعدوں اور ضابطوں کا نام نہیں ہے، اس کا اصل اور حتمی مقصد دھوکہ دہی کو روکنا اور حقداروں، خاص طور پر کمزور قانونی وارثوں کے حقوق کا تحفظ کرنا ہوتا ہے۔ بھائیوں کے اس پورے کیس میں جو سب سے مہلک خامی تھیں، وہ دراصل ایک بہت ہی بنیادی سوال کا جواب نہ ہونا تھا۔ انہوں نے کبھی یہ بتایا ہی نہیں اور نہ ہی ثابت کیا کہ آخر ایک باپ اپنی ہی سگی بیٹیوں کو جائیداد سے جان بوجھ کر کیوں بے دخل کرے گا۔ قانونی طور پر کسی بھی وارث کو وراثت سے نکالنے کے لیے کوئی نہ کوئی انتہائی ٹھوس وجہ تو ہونی چاہیے نا۔ اس وجہ کی مکمل عدم موجودگی نے بھائیوں کے دعوے کی بنیادوں کو پوری طرح ہلا کر رکھ دیا۔ سپریم کورٹ کی یہ منطقی آبزرویشن واقعی بہت گہری ہے۔ عدالت نے واضح ریمارکس دیے کہ یہ بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی اتنا بڑا تحفہ بغیر کسی خاص وجہ، غیر معمولی پیار یا کسی خدمت کے صلے کے دیا گیا ہو۔ چونکہ ایسی کوئی بھی وجہ ثابت نہیں کی جا سکی جس کی بنا پر والد صرف بیٹوں کو نوازتا اور بیٹیوں کو نظر انداز کرتا، اس لیے عدالت نے اس مبینہ زبانی تحفے کو مکمل طور پر مسترد کر دیا اور یوں بہنوں کے جائز قانونی حقوق بحال رہے۔ تو یہ پورا واقعہ ہمارے ذہنوں میں ایک انتہائی اہم سوال چھوڑ جاتا ہے۔ آج ہمیں یہ واضح ہوا کہ بظاہر خشک اور سخت نظر آنے والے قانون اور ثبوت کے اصول دراصل وہ مضبوط ڈھال ہیں جو حقداروں کو دھوکہ دہی سے بچاتے ہیں۔ ذرا سوچیں، اگر عدالتیں صرف کہی ہوئی باتوں پر اعتبار کر لیتیں تو وراثت کا تو پورا نظام ہی تباہ ہو جاتا۔ یہ قانونی ضابطے اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ انصاف صرف نظر نہ آئے بلکہ حقدار تک پہنچے۔ اس پیچیدہ لیکن سسپنس سے بھرپور قانونی سفر میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ امید ہے اس تفصیلی جائزے نے آپ کو قانونی نظام کی باریکیوں کے بارے میں سوچنے کا ایک بالکل نیا زاویہ دیا ہوگا۔